بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ انبیاء کی محنت اور تحریک میں فرق ہے بہت واضح اور بڑا۔ تحریک میں اپنی ذات سے صرف نظر ہوتا ہے اور اوروں کو سامنے رکھ کر نظام بنتا ہے۔ انبیاء کی محنت میں اپنی ذات کی طرف ساری محنت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اوروں پر محنت ہوتی ہے۔ امرت ان اکون اول من اسلم، امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی۔ تو نبیوں کی محنت میں ذات نشانہ ہوتی اور تحریکوں میں دوسرے نشانہ ہوتے۔ اس سے اپنی ذات بنتی ہے۔ آپ لوگ چونکہ پڑھانے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ کے سامنے فلاں لڑکا یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، تو اپنا آپ یاد نہیں رہتا اور معاملہ تو میرے ساتھ ہونا ہے کہ مجھ سے میرے اللہ نے پوچھنا ہے، یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ یہ تو مجھ سے سوال ہوگا، یہ تو نہیں پوچھا جائے گا مجھ سے کہ حسنین کے لڑکوں کا علم کیسا تھا اور ان کی استعداد کیسی تھی۔ یہ تو براہ راست مجھ سے سوال۔ یجاء بابن آدم، پوری حدیث یاد آ گئی، یجاء بابن آدم یوم القیامت فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بذج۔ بذج کا مطلب جانتے ہیں؟ بکری کا بچہ جو نوزائید ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں ایسے ایسے، چونکہ ٹانگوں میں جان نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسے ایسے کانپتا ہے، پھر گر پڑتا ہے۔ یہ تو ہم گاؤں میں رہتے ہیں، ہم نے کئی دفعہ دیکھا۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر گر جاتا ہے۔ اس عمر کے بکری کے بچے کو بذج کہتے ہیں۔ فَكَأَنَّهُ بذج، ایسے ہو رہا ہوگا تو لگائے گا یا ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع ہے نا؟ یہ سب آپ کے متعلق یہ سارا فرمان ہے اور میرے متعلق یہ سارا فرمان ہے۔ تو میں اگر ناکام ہو گیا تو مجھے کیا فائدہ اس ادارے کا، اس شہرت کا، اس واہ واہ کا، مجھے کیا فائدہ ہو؟ اور میں اگر کامیاب ہو گیا تو میرا کیا نقصان ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کو ایک آدمی نے گالیاں دیں، کہنے لگے بیٹا ان امامی عقبۃ قعود، میرے سامنے ایک بڑی زبردست گھاٹی ہے، ان جزتها فلا ابالی بما تقول، اگر میں وہ گھاٹی پار کر گیا تو مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، ان حویت فیہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمَا تَقُولُ،
اور اگر میں اس میں گر گیا تو جو تو کہہ رہا ہے میں اس کا واقعی حقدار ہوں۔ تو انبیاء کی محنت اور اللہ تعالیٰ کا جو یا ایھا الانسان، ایک ایک کو اللہ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان، یا ایھا المسلم نہیں کہا، المومن نہیں کہا، یا ایھا الانسان۔ پھر آگے گلا ہے ما غرک بربک الکریم، وہ میرا بندہ تو اپنے رب سے 2 نمبری کر گیا، الذی خلقک فسواک فعدلک سبحانہ فی ای صورت ما شاء رکبک۔ یا ایھا الانسان یعنی یا طارق جمیل، ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ میں کتنا آگے جا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنی مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مجھے 2 خطرے ہیں اپنے کام کرنے والوں سے، کہ جب کہ کام کی ترقی کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں گے۔ اتنی جماعتیں نکل گئیں، اتنی مسجدوں میں گشت شروع ہو گیا، اتنے سے روزے لگنے لگ گئے، اتنے سال کی جماعتیں نکل گئیں، یہ تو کام کی ترقی ہے۔ میری ترقی کتنی ہے؟ میرا اللہ سے، میری ترقی کا کیا مطلب ہے کہ میں اللہ سے کتنا جڑا ہوں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم ہی لا الہ الا اللہ، اور فا کا لفظ آیا ہے، واو نہیں ہے، وَعْلَمْ فَاعْلَمْ، فا علی الفور کے لیے ہوتی ہے، فا حملتہ فانتبذت فأجاءها المخاض، فا فا فا، سمجھ رہے؟ تمہاری عربی مجھ سے اچھی ہے، میں تو کو ٹوٹ کے یاد ہے۔ فحملتہ فوراً حمل، فانتبذت بہ مکانا قصیا، فوراً دوڑ کے دور گئی، فأجاءها المخاض، فوراً درد ذیل ہوا اور بچہ پیدا ہو گیا۔ فعلم، سب سے پہلا، سب سے علی الفور ہے اللہ کو پہچان، اپنے اللہ کو پہچان۔ عبد الرحمن ابن عوف نے آ کر کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، اللہ کو کیا جواب دو گے جو تو عمر کو خلیفہ بنا کے جا رہے، جو اتنا شدید ہے اور سخت ہے؟ آپ نے کہا انا اعلم بربی منک، میں تم سے زیادہ اپنے رب کو جانتا۔ سبحان اللہ، انا اعلم بربی منک۔ وہ جو 3 لوگوں نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، میں رات نہیں سوؤں گا، اور میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، تو ان سے آپ نے کہا انا اعلم بربی منکم۔ تو میرے عزیزو، علم کی منتہا ہے اللہ۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، وعدہ ہے، فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لک من كل شيء۔ پھر بڑے لوگوں سے تعلق بنانا پڑتا ہے اور پہل اپنی طرف سے کرنی پڑتی ہے، اور کبھی خوشامد کرنی ہوتی ہے، کبھی ہدیے دینے ہوتے ہیں، کبھی جھوٹی سچی ان کی تعریفیں کرنی پڑتی ہیں۔
اور یہاں سب سے عظیم، سب سے بڑا پہل کر چکا ہے۔ عجب بات کہ غنی عن العالمین، فَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو اتنا بڑا ہو، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، اتقى قلب رجل واحد ما زاد فی ملکی شیئا، افجر قلب رجل ما نقص فی ملکی شیئا، لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی۔ تو اتنا عظیم ہو کر کہتا ہے یا ابن آدم انی لک محب، یا ابن آدم، کافر مسلم سب شریک۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان بطور انسان اللہ نے عزت والا بنایا۔ انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا۔ اتنی بڑی بات یہ میرے آپ جیسے گندے انسانوں کے لیے۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، کیا گلہ ہے، وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَى، أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَتَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي، شَرُّكَ إِلَيَّ صَاعِدٌ وَخَيْرِي إِلَيْكَ نَازِلٌ، مَعَ ذَلِكَ إِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُكَ وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ۔ اتنا بڑا شہنشاہ، اطت السماء وحق لها ان تئط، آسمان چرچراتا ہے، جیسے کرسی پر کوئی موٹا آدمی بیٹھ جائے تو چوں چوں کی آواز آتی، آسمان چوں چوں کرتا ہے کہ ما فیہا موضع اربعۃ اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، اتنی جگہ بھی خالی نہیں ہے، فرشتوں کی پیشانیاں سجدے میں گری پڑی۔ اتنی عظیم ذات ہو کر وہ کہے اذکرک وتنسانی، اور اتنی عظیم ذات ہو کر کہے انی لک محب، محبت ہی تو انبیاء بھیجے، محبت ہے تو توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ تو میرے عزیزو، یہ درس و تدریس کی محنت، تصوف کی محنت، تبلیغ کی محنت، یہ اپنے آپ کو بنانا پہلے ہوتا ہے۔ جب 3 چلے میں لگائے 1971 میں، تو ہم ہدایات میں پہلا بول ہوتا تھا، بھائی ہم اپنی اصلاح کے لیے نکلے، ہم سیکھنے کے لیے نکلے۔ یہ اور تاثر پیدا، لفظ تو جادو ہے، ان من البیان لسحرا، جادو الفاظ ہی ہوتے، کوئی وہ تیر تفنگ تو نہیں ہوتا، الفاظ ہوتا۔ تو الفاظ میں تاثیر ہے، بھائی ہم سیکھنے کے لیے نکلے، ہم دین سیکھنے کے لیے نکلے، یہ آپ کے اندر تواضع پیدا کرے گا۔ ہم بھیجے گئے ہیں، یہ آپ کے اندر بڑائی پیدا کرے گا، بھیجے گئے ہیں، اخرجت للناس قرآن میں ہے۔ اور تبلیغ کی برکت سے آج تم سب میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ تبلیغ کی برکت۔ شیخ رمضی جیسا تمہیں ہیرا ملا ہے، یہ تبلیغ کی برکت۔ 16 سال کی عمر میں آیا تھا، 3 چلے سے میرے 900 اربوں کی تشکیل کیا کرتا تھا، 83-84 کی بات ہے یہ، اس نے 3 چلے لگائے، اور آج اللہ نے اس کو کان مملوکی فاضحا مالکی والا قصہ ہو گیا ہے۔ ان ھذا من اعاجیب الزمن۔ تو میرا اللہ سے کیا رابطہ ہے، اس کے لیے پیمانہ آپ کا اندر ہے، آپ کا دل ہے، میں نہیں پہچان سکتا، کوئی اور نہیں پہچان سکتا۔
مسروق ابن اجدع فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ صحبت 70 نبی صحابیہ کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی، سے مراد ہے کئی صحابہ۔ 70 کا لفظ عدد کے لیے نہیں ہوتا، کثرت کے لیے ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سب کا علم 6 آدمیوں میں دیکھا: عمر بن خطاب، عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب مہاجرین میں سے، زید بن ثابت، معاذ بن جبل، ابی بن کعب انصار میں سے۔ پھر ان 6 کے ساتھ میں رہا تو میں نے 6 کا علم 2 میں دیکھا: عبداللہ بن مسعود، علی بن ابی طالب۔ میرا اس پہ اضافہ ہے کہ میں نے ان 2 کو پڑھا تو مجھے علی بن طالب سب پر فائق نظر آئے کہ ان سے بڑا عالم صحابہ میں کوئی نہیں تھا، انتہا پر تھا۔ اور یوں ہاتھ پکڑا اللہ کے نبی نے، اور ایسے اب کبھی بڑے جذبے جوان تھے، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ غزدمی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ میرا تو اب یہ حال ہے، پڑھے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ سب سے زیادہ حضرت علی کے فضائل ہیں، سب سے زیادہ مرتبہ وہی ہے جو اہل السنت والجماعت کا ہے، لیکن آپ پڑھیں البدایہ والنہایہ، جب ترجمہ کا لفظ آتے ہیں تو سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل ہیں، اور یہ فضیلت ان کی بڑی بلند و بالا ہے۔ ایسے ہاتھ پکڑ کے یہاں لگایا: یا علی اطرضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ۔ حضرت فاطمہ کی وجہ سے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ وَهُوَ قَائِمٌ فِي الْمِحْرَابِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ۔ سانپ کا ڈسا ہوا تململ السلیم، وہ ایسے تڑپ رہے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ، اور ایسے رو رہے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے۔ یہ وہ ہے جس کو کہا گیا تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ وَيَقُولُ لِلدُّنْيَا إِلَيَّ تَغَرَّرْتِ، مجھے دھوکہ دینے آئی ہے۔ الیہ تشوقتی، میرے شوق میں آئی ہے۔ الیہ تشوفتی، مجھے جھانکیاں ڈالتی ہے۔ ہیہات غری غیری قد بتتک الثلاث عمرک قصیر ومجلسک حقیر وخطرک یسیر۔ یہ جملہ اگلا سنانا تھا: آہن آہ من قلت الذات وبعد السفر ووحشت الطریق۔ اللہ اکبر! کون شخص یہ کہہ رہا ہے؟ قلت الذات، نبی کے گھر کے سامنے گھر قلت الذات سے ہو سکتا؟ بعد السفر ووحشت الطریق، اللہ اکبر! اور علم ایسے تھا کہ یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ۔ اس جملے کو، یہ میں آپ کو آج سے کوئی 40 سال پہلے حیات الصحابہ پڑھی تھی، اور اس میں یہ علی کی رضی اللہ عنہ کی صفات کو میں نے یاد کیا تھا، تو آج آپ کی برکت سے وہ زبان پہ آ گئی ہیں۔
ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے پھوٹتے تھے، اور حکمت نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ میں نے یاد بھی کیا، میں نے ترجمے بھی کیے، لیکن اس کو حقیقی طور پر میں سمجھا، گلگت جا رہے تھے تو راستے میں بڑے خوبصورت مناظر آتے ہیں، چلاس پر تو پھر کالے پہاڑ شروع ہو جاتے، اس سے پہلے بڑے خوبصورت مناظر آتے، پہاڑوں سے ایسے چشمے گر رہے ہوتے۔ تو ایک پہاڑ سے گزرے نا تو اس میں سے چشمے بہت سارے گر رہے تھے ایسے، تو ایک دم مجھے یہ جملہ سمجھ میں آیا کہ میں نے گاڑی رکوا لی، میں نے کہا یار وکھن دو، میں ان کو ایسے دیکھ رہا تم یتفجر العلم من جوانبہ، پہاڑ کے پتھروں سے چشمے نکل رہے تھے 15-20، تو انہوں نے پورے پہاڑ کو خوبصورت بنا دیا تھا۔ اب تصور کرو اگر اس پہاڑ کے ہر پتھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہو تو کتنا خوبصورت ہوگا۔ علی کو اس جملے میں پہاڑ دکھایا گیا ہے، اور اس کے ایک ایک پتھر سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں، اس کے ایک ایک روئیں سے علم کے چشمے نکل رہے ہیں۔ وہ کیا چیز ہوگی؟ اور حکمت زبان کا بول ہے، من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور ان کو حکمت نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا ہے۔ صرف ان کی زبان کا فعل نہیں رہا حکمت، بلکہ پورے وجود نے حکمت کا لباس پہن لیا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں قلت الذات بعد السفر وحشت الطریق، اور لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، کیسر اور کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ تو انہیں لباس بھی، بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور کوئی اب خادم رکھ لیں، اتنے غلام ہیں، کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح، 6 اصحاب عشرات المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا نہیں مانے گا، کہا نہیں ہم انشاءاللہ منوائیں گے، ہم خود نہیں جاتے، ہم حضرت عائشہ کو بھیجتے ہیں اور حضرت حفصہ کو بھیجتے ہیں، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں، اور متکلم بنی حضرت عائشہ، کامر المومنین آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے کہو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں، نہ انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے، اور لہر بہر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے۔ آپ کچھ نرمی کریں،
وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہیں، غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، نرم کھانا کھائیں، نرم بستر استعمال کریں، اور اس عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ دیکھ رہی تھے بھی ابا گیا چھت نال، تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئی تو کہنے لگے یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر فرمانے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا، یہ بتا کبھی اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ فرمانے لگے صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے، کہ جی اللہم نعم۔ ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا آکل کما یاکل العبد، کہ جی اللہم نعم۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اسے وہ خود دھوتے تھے، اور بعض اوقات وہ خشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آ جاتے یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ کہتے ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی تمہیں یاد ہو، وہ کہنے لگی اللہم نعم، کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ کہا نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہا ایک ٹاٹ تھا، اس کو میں دوہرا کر کے بچھا دیتی تھی رات کو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک رات تو نے اس کی 4 تہیں لگا دیں، تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، بس 2 کی 4 تہ لگا دی۔ کہا اس کو دوبارہ ویسے کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی نہیں کھائے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحق روحی باللہ، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جاؤں۔ جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی، تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی، اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناصح امین۔ اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے،
تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر، فرمانے لگے جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جانا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی، تو انہوں نے عرض کی اماں جان، میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بعمر۔ واپس آئے، کہا ابا جان ابشر قد اذنت، اجازت ہو گئی۔ کہا بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میں مر جاؤں پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا۔ اس میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت؟ کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت۔ جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا، تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرج تو انا و ابو بکر و عمر، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، جی تو انا و ابو بکر و عمر، و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر۔ کہ میں نے کئی دفعہ سنا، حضرت حسن بھی ساتھ، تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہا میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا۔ تو حضرت علی چلے گئے، تو موت کی آہٹ محسوس کی، تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا، کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے۔ انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا، وے حق، سنتے نہیں ہو میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دیا۔ انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا، تو اپنا چہرہ زمین میں ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا، ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہ کہتے کہتے جان نکل گئی، اور لوگ اکٹھے ہوئے، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو میں نے مڑ کے دیکھا تو علی تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، بات کی بات، حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے، ان 6 کو تو ڈال دیا تھا نا شورا میں، تو صہیب نے جنازہ پڑھایا، جنازہ اٹھایا گیا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا، اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہ اماں جان میرا باپ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو ڈھانپا اور باہر نکل گئی، مرحبا بعمر۔ تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا، تو میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے عمر مجھے پتہ تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا، تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا۔
مجھے پتہ تھا تو یہیں آئے گا۔ علم کا یہ منتہا ہے، اس کو اگر ہم اپنے آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی، تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی، کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ، تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی، اتنا اثر تھا اس بات کا۔ تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں۔ تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر۔ جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں۔ کہنے لگے عبداللہ مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی کشمکش میں تھے، تو دیوار کی طرف منہ کر کے دھاڑو دھاڑ رو رہے تھے، تو ان کے بیٹے نے کہا اما بشرک رسول اللہ بکذا، اما بشرک رسول اللہ بکذا، اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بشارت دی، یہ بشارت دی۔ تو آنسو خشک کیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ انی قد کنت علی اطباق ثلاث، میرے اوپر 3 دور گزرے ہیں۔ ایک تھا جب میں کافر تھا، اور اگر میں اس وقت مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دی، میں ایمان لایا، اور میں نے ساری زندگی اللہ کے نبی کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا حیا کی وجہ سے۔ اگر مجھ سے پوچھو کہ اللہ کے نبی کا حلیہ کیا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کبھی آنکھ اٹھا کے آپ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اگر اس وقت میں مر جاتا تو میں جنت میں جاتا۔ اس کے بعد ہم پر دنیا کھل گئی اور ہم نے کیا جو کیا، اب پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر ایسے ہاتھ اٹھائے، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر۔ یہ دعا میں روز مانگتا، روز مانگتا، اللہم لا بری فاعتذر ولا قوی فانتصر ولا مستنکر بل مستغفر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہتے کہتے روح پرواز کر کے۔ تو میرے عزیزو، آپ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں، ہم ایک بہت عالی محنت میں لگے، اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے۔ اس میں ترقی کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں۔
اللہ کو پا لینے کی جستجو نہ ختم ہونے والا سفر ہے. چونکہ اللہ کی حد، میں گاؤں سے چلا فیصل آباد 1.5 گھنٹے میں پہنچ گیا، منزل آ گئی. لیکن اللہ کی کوئی حد نہیں، جتنا اس کو پاؤ گے اتنا کھویا ہوا محسوس کرو گے، انتہائی کوئی نہیں. یہ وہ سفر ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. عبث ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. تو میری گزارش ہے اپنے ذات، اپنے آپ اخلاق پہ نظر رکھو، اپنے اعمال پہ نظر رکھو، عبادت کا ذوق پیدا کرو، قرآن کا ذوق پیدا کرو. میں کتنی تکلیف میں ہوں، اب تو میں بیکار گھر پہ بیٹھا ہوں، لیکن جب میں ایسے پہیے کی طرح گھوم رہا تھا تو میں 50 60 100 نفل روزانہ پڑھتا تھا کہ میری اب بھی پڑھتا ہوں. آج وہاں سے چل کے یہاں میرے 50 نفل نہیں قضا ہوئے کہ یہ میری ضرورت ہے کہ وسجد وقترب، نماز اللہ کے قریب کرتی ہے. وسجد وقترب، نماز پڑھ اور اللہ کے قریب ہو جائے. زبان پہ نظر ہو، آنکھوں پہ نظر ہو، کانوں پہ نظر ہو. اور اس میں سارے دین کے کام خیر کے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم اخریت للناس ہیں. ساری کمیوں کے باوجود تبلیغ کی ابھی بھی بننے کے لیے بہترین راستہ ہے. چھٹیوں میں آپ اپنا چلہ قضا نہ کیا کریں. مجھے تکلیف ہوتی کیونکہ میرا جگر دل چیر کے دیکھو تو تبلیغ کے سوا کچھ نہیں. میں عملی طور پر نہیں جا سکتا، لیکن یہاں اس مبارک محنت کے سوا اور کچھ نہیں. میں آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، آپ کی کیفیات بچوں کی طرف منتقل ہوں گی. جب آپ کے اندر سے تبلیغ کی عظمت نکلے گی تو آگے کیسے منتقل ہوگی؟ کتنے مشائخ آئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا. کتنے خیر کے کام ہوئے، اس طرح عالم میں تبدیلی کوئی نہیں لا سکا. بنو امیہ کے حکام ظالم تھے، لیکن دعوت کی وجہ سے دین تو پھیلتا رہا. ولید بن عبد الملک کان جباراً، جو اس کے بارے میں لکھا ہے ابن کثیر نے، کان جباراً، معمولی باتوں پہ گردنیں اڑا دیتا تھا. سب سے زیادہ اسلام اس کی زندگی میں پھیلا. اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اس کے زمانے میں شمالی افریقہ فتح ہوا ہے. عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الجزائر کو فتح کیا اور مراکش کو فتح کیا. تونس حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہو گیا تھا. عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تونس کو فتح کیا تھا. تو ادھر یزید بیٹھا ہوا ہے، لیکن دعوت میں نکلنے والے تو مخلص تھے. تو میں تھا مسجد میں، تو میرے پاس 2 جماعتیں آئیں پٹھانوں کی، پیدل چل رہی سال کی، کہ جی 6 تاریخ کو ہمارا جوڑ ہے، آپ تشریف لائیں. میں کہا یار میں تو فیصل آباد جا رہا ہوں، اگلے جوڑ میں آ جاؤں گا. کوئی تحریک، کوئی پیر، کوئی بزرگ اپنے مریدوں کو یہاں تک نہیں لا سکا کہ سال کے لیے پیدل چلے جائیں. تو آپ میری اولاد ہو، میرا سرمایہ ہو. میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، آپ لوگ ابتدائی حصے میں ہیں. تو اس مبارک محنت کو اپنی ترجیحات میں رکھو، ترجیحات میں رکھو. میں نے کبھی چلہ نہیں قضا کیا تھا. ایک آدھ چلہ میرا بیماری کی وجہ سے قضا ہوا، اور اب 4-5 چلے سر درد اور کچھ اور عوارض لاحق ہو گئے. ورنہ میں جو بھی ہوتا تھا میں چلہ نہیں چھوڑتا تھا کہ میری ضرورت مجھے کرنا ہے. عام انسانوں کی طرح زندگی گزارو اور اپنے اللہ کو اپنے سامنے رکھ کے چلو. تو
تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ترقی دے گا، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا۔ ہماری تو شام ہونے والی ہے، آپ لوگوں کی سویر ہے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنو، ہماری قبروں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنو۔ اور میں مدارس ایک خاص مقصد کے تحت میں نے مدارس بنائے، نہ کوئی کمی ہے مدارس کی، علماء کی کوئی کمی ہے؟ ایک اخلاق والی نسل تیار، ایک قرآن سے شغف والی نسل تیار، عربیت ان کا خاصہ ہو، قرآن ہو، سیرت ہو، عربیت ہو، اور اچھے اخلاق ہو، اور تبلیغ کا جذبہ ہو، دنیا میں پھرنے کا جذبہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھو، آج میں نے جب شروع کیا تھا تو اتنی تنقید سنی، گالیاں تک، اور اب رائمنڈ میں اعلان ہوتا ہے حسنین کے علماء کی طرح۔ یہ میرے لیے شرف ہے، حسنین کے علماء کی طرح، کتنی بڑی میرے لیے یہ اعلیٰ درجے کی بات آپ سب کے لیے۔ تو اس لیے بچوں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے چلو، چھٹیوں کا چلہ قضا نہ کرو۔ مولانا احسان صاحب ایک دفعہ چھٹیوں میں چلے گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں شیخ اب مولانا زکریا صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے چھٹیاں ان کے پاس گزاری، واپس آ کے چلہ لگایا، واپس آ کے چلہ لگایا۔ میں رائمنڈ میں اس وقت پڑھتا تھا، انہوں نے اس کو کافی نہیں سمجھا۔ تو اپنے بننے کے اسباب میں سستی نہ کرو، ٹھیک ہے نا؟